آج جمعے کے خطبے میں نے سنایا تھا نا کہ وہ دو صحابی تھے، جن لوگوں نے نہ سنا ہو سنو، جن کے کپڑے کی دکانیں پاس پاس تھیں۔ ایک آدمی، ایک صحابی کا کپڑا بک گیا، دوسرا کسٹمر آیا، دوسرا بھی بک گیا، تیسرا کسٹمر آیا، اسی دکان پر تیسرا بھی کپڑے کے تھان لے گیا، چوتھا آیا، اس نے چوتھا بھی اسی کو دے دیا اسی دکان نے، پانچواں کسٹمر آیا اسی دکان پر کپڑا خریدنے، دکاندار کہنے لگا نہیں اب وہ کپڑا میرے پاس نہیں ہے، میرے بھائی کے پاس چلے جاؤ، اس سے بھی اچھا کپڑا تمہیں وہاں مل جائے گا، یہ پڑوس میں دکان ہے۔ اس نے یہ سوچ کر اس کو بھیج دیا کہ میرے تو 4 کپڑے کے تھان بک گئے، میرے گھر میں میری بیوی بچوں کا گزر بسر چل جائے گا، میرے بھائی کی تو بونی تک نہیں ہوئی ہے، اس پڑوسی کی، اس کے بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کو بھی شام کو کما کر لے جانا ہے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ اس نے یہ سوچ کر اب ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے کہہ دیا تاکہ میرے بھائی کی بھی کچھ بونی ہو جائے، اس کو بھی اتنا کپڑا اس کا بھی بک جائے کہ اس کے گھر میں چولہا جل جائے۔ میرے بھائیوں، اس نے منع کر دیا کہ میرے پاس کپڑا ختم ہو گیا، جاؤ میرے بھائی کی دکان کے پاس چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، ایمانداری کے ساتھ بتانا، کمپٹیشن کے اس دور میں ہماری ادھر چائے کی دکان، بغل میں ادھر چائے کی دکان، ہم دوسرے کی دکان پر آنے والے کسٹمر کو بھی اپنی آواز دے کر بلا لیتے ہیں، ہم یہ ای رکشہ چلا رہے ہیں، ادھر دوسرا ہمارا بھائی بھی چلا رہا ہے، اس کے پاس آنے والی سواری کو بھی ہم کھینچ لیتے ہیں، کتنا 20 روپیہ نہیں، آؤ ہم 15 لیں گے، آؤ بیٹھ جاؤ، ہم اس کے بھی منہ سے روٹی کا لقمہ چھین رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں برکت ہو تو کہاں سے ہو، ہمارے بچوں کو بیماریاں نہ لگیں تو کیسے نہ لگیں، ہمارے ماں باپ کو بیماریاں اور کینسر جیسی بیماریوں میں ملوث نہ ہو تو کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم نے روزی روٹی کے سارے ناجائز طریقے استعمال کر رکھے ہیں۔ ہم تو اپنے بھائی کی خوشی دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنے دکان کے ہوتے ہوئے دوسرے کی دکان پہ کسٹمر آتا ہوا دیکھنا ہی گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیم یہ تو نہیں تھی، اسلام کی تعلیم یہ تو نہیں تھی